السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں اتاری گئی۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعریفیں اللہ کرتا ہے اور اللہ کا رسول کرتا ہے۔ نبی کے گھر والے وہ ہیں جن کی تعریف خدا نے کی ہے، رسول خدا نے کی ہے، اور قیامت کی صبح تک ہر مسلمان چاہے نہ چاہے تعریف کرتا ہی رہے گا اور کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور بہرحال جو اہل بیت مصطفیٰ کے گستاخ اور غدار ہیں، اگر وہ یوں ان کی شان بیان نہیں کرتے تو سال میں ایک بار رمضان میں تراویح تو پڑھتے ہیں نا۔ تو اہل بیت مصطفیٰ کا جو خطبہ رب نے پڑھا ہے، رسول رحمت نے پڑھا ہے، اگر کوئی دشمن اہل بیت وہ آیتیں چھوڑ کر کے قرآن کو پڑھنا چاہے جن میں اہل بیت مصطفیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، تو پیچھے لقمہ دینے والے جو حافظ لوگ ہوتے ہیں نا، اسے چلنے نہیں دیں گے۔ تجھے یہ پڑھنا ہی پڑے گا جو اہل بیت مصطفیٰ کی شان رب نے بیان کی ہے۔ جس کی شان بیان کرتا اللہ وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور جس کی مذمت اللہ کرتا ہے نا، وہ بڑے ذلیل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دونوں چیپٹر قرآن میں موجود ہیں۔ ابو لہب کو دیکھ لیں، ادھر اہل بیت مصطفیٰ کو آپ دیکھ لیں۔ اس کی مذمت اللہ نے بیان کی تو رہتی دنیا تک مسلمان اسے مذمت اس کی کرتا رہے گا، اس کو لان تان بھیجتا رہے گا، نماز بھی پڑھے گا، مگر ابو لہب کو بہرحال برا بلا نماز میں بھی کہتا رہے گا۔ اور جن کی شانیں رب نے بیان کی ہیں، ان کی شانیں بھی بیان کرنا ہی پڑے گا قرآن پڑھتے وقت اور نماز میں، تراویح میں۔ جب بھی کبھی وہ آیت آئے گی تو بہرحال وہ خطبہ پڑھنا ہوگا جو اللہ نے جن کے خطبے پڑھے ہیں۔ قرآن کریم کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ یہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے،
لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت مصطفیٰ، نبی کے گھر کے لوگوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر نجاست گندگی کو دور کر کے تمہیں بالکل صاف صاف ستھرا پاکیزہ بنا دے، لِیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، بہت پاک بنا دے۔ اور اللہ گواہ ہے، ان سے پاک، ان سے زیادہ پاک دنیا کے اس نقشے پہ دوسرے کوئی نہیں ہے جو اہل بیت پاک، جو نبی کے گھر والے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری نا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تو فاطمہ زہرا کے گھر کے قریب ہو کے گزرتے تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے اہل بیت مصطفیٰ کے بعد، یہ آیت پڑھتے اور فرماتے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ گویا یہ آیت مبارکہ اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں اتری۔ نبی کے گھر والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے سنا بھی ہوگا پنجتن پاک، یہ جانتے ہو پنجتن پاک کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت حسین ذی وقار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں۔ ہمارے حضور نے اپنے چادر نور میں انہیں چھپا کر کے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے گھر والے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کوشش کی تھی کہ اس چادر میں وہ بھی گھس رہی تھیں تاکہ اہل بیت کے صف میں ان کا بھی شمار ہو جائے، تو حضور نے چادر کھینچ لی، کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت ہمارے یہی ہیں۔ اہل بیت کی جو شان ہے اور یہ جو قربانیاں اہل بیت نے دی ہیں نا، یہ قربانیاں دوسرا اب تک نہ دے سکا ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھئی بدر کے شہیدوں کی قربانی لوگ کیوں بھول جاتے ہیں، احد کے شہیدوں کی قربانی لوگ کیوں بھول جاتے ہیں، خندق کے شہداء کی قربانی کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کسی کی قربانی بھولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم نے سب کی قربانیاں یاد کرنی ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کا کام ہی یہی ہے کہ قربانیاں یاد کرتا رہے ہو۔ بدر کے شہداء کی بھی قربانی ہم جانتے ہیں، احد کے شہداء کی بھی قربانی ہم جانتے ہیں، خندق اور تقریباً جو حضور جن غزوات میں شریک ہوئے وہ قربانیاں بھی جانتے ہیں، جو سرایا رہی ہیں ان کی قربانیاں بھی ہم جانتے ہیں، رہتی دنیا تک جو قربانیاں ہوں گی اولادیں ہماری نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن اس نوعیت کی قربانی کہ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو اس طرح سے ذبح کروائے اور ذبح ہونے والے لوگ خوشی خوشی اپنی جانیں راہ مولا میں پیش کر دیں، اس طرح کا چیپٹر تاریخ کی کتابوں میں آدم پیغمبر سے لے کے اب تک نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس نفوس قدسیہ میں سے پاکیزہ ذات کا نام ہے، بچپن سے جنہوں نے حضور کی تربیت میں اپنے زندگی کے لمحات گزارے، اور حضور کی تربیت اور ٹریننگ نے حضرت علی کو کیا کچھ نہیں سکھایا، سیکھنے والا جانے اور سکھانے والا جانے۔ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیں، پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولا علی ہے۔ ان کو ہی خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور 6 مہینے کی خلافت حضرت حسن مجتبیٰ کی رہی ہے،
منہاج نبوت پر، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو بھی منہاج نبوت پر خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ترتیب وار خلافت ہے۔ لیکن دنیا کے نقشے پہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، خواہ مخواہ پوری زندگی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں نا، اسی تاک میں لگے ہوئے ہیں، اسی چکر میں بیٹے لگے ہوئے ہیں، کیسے بھی کر کے کھینچ تان کر کے حضرت علی کا پہلا نمبر۔ ہمارے بہت سارے خبتی سنی بھی ہے نا، کچھ قوالوں نے بدماشیاں گئی نا، علی دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، خوب گاتے ہیں بیٹے ہمارے۔ تمہیں پتا تم کیا بک رہے ہو؟ یہ تبرہ ہے، تبرہ ان خلفائے ثلاثہ کی شان میں جن کو ترتیب وار خلافت کی ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے تفویض فرمائی ہے۔ تو قوالوں کی محبت میں ہمارے سنیوں نے بھی یہ قوالی گانا شروع کر دیا، علی کا پہلا نمبر، علی کا چوتھا نمبر ہے جی، پہلا نمبر نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین رہے، اپنے بچوں بچیوں گھر کے لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات بٹھاؤ، علی کا چوتھا نمبر ہے، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ یہ بات بھی سمجھ سے بالکل پرے ہے۔ تینوں خلیفہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کو جو ذمہ داریاں ان تینوں خلفاء نے سپرد فرمائیں، ان ساری ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی حضرت مولا علی نے انجام دیا۔ جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی تو حضرت علی کا وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا تھا۔ مجلس شورا کے ایک ذمہ دار ممبر کی حیثیت تھے، جن سے مشورہ حضرت ابو بکر بھی کیا کرتے تھے، حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی کیا کرتے تھے۔ مگر پوری طاقت ایڑی سے لے کے چوٹی تک کا پورا زور دنیا رافضیت، دنیا شیعت جو ہے، پورا زور اور پوری طاقت خربوں خربوں روپے اسی پہ خرچ کر رہی ہیں یہ جماعتیں کہ علی کو پہلے نمبر پہ مان لیا جائے۔ مگر 1400 سال گزرنے کو آگے الحمدللہ اب تک کسی نے علی کا پہلا نمبر نہیں مانا ہے۔ کاش یہ پیسے علی کا پہلا نمبر کے بنیاد پر نہیں، ان کے عشق و محبت پہ خرچ کیے جاتے تو شاید قوم کا کچھ بھلا ہو جاتا۔ مگر یہ پیسہ سینہ پیٹنے پہ، ڈھول بجانے پہ، کودنے پہ، اچھلنے پہ، خون بہانے پہ، اس طرح سے کسی کا نمبر پہلا نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ خلافت کر گئے دنیا میں وہ لوگ جنہیں اللہ اس رسول نے ذمہ داری سونپی تھی۔ 2 سال تک حضرت صدیق اکبر نے خلافت کری، 10 سال تک حضرت عمر فاروق اعظم نے خلافت کری، 12 سال تک حضرت عثمان غنی نے خلافت کری۔ پھر یہ بیٹے دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں، زبردستی خلافت ابو بکر نے چھین لی۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ پوری جماعت پگلا گئی ہے۔ ہم ساری دنیا کے سنی یہ مانتے ہیں حضرت علی جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں۔ وہ علی جس نے خیبر کے قلعہ کو اکھاڑ کر کے ڈھال بنا کے جنگ لڑی اور خیبر کا قلعہ فتح ان کے ہاتھ پر ہوا۔ جب وہ قلعہ کا دروازہ حضرت علی نے زمین پر رکھا تو روایتیں بتاتی ہیں 60 صحابہ مل کے اسے اٹھا رہے تھے تو ہلا نہیں سکے۔ تو حضرت علی نے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ ابو بکر نے میرا حق چھین لیا، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ وہ عمر نے میرا حق چھین لیا، خاموش بیٹھے رہے علی۔ عثمان غنی نے حق ہمارا چھین لیا، خاموش بیٹھے رہے علی۔ دوسرے یہ 2 سال تک حضرت علی اور آپ کے شہزادگان صدیق اکبر کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے؟
10 سال تک حضرت مولا علی اور آپ کے شہزادے حضرت عمر کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ 12 سال تک حضرت مولا علی اور آپ کے شہزادگان حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ اگر وہ آپ کا حق چھین چکے تھے تو ان کے پیچھے آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ہم تو اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں اگر کسی کی نالی اس کی زمین کے بجائے آپ کی زمین میں 1 انگل بہ رہی ہے تو اس پر بھی مقدمہ لڑتا ہے مسلمان، 20 سال لڑتا ہے۔ کیسے یا نالی کا یہ 1 انگلی کے پور کے برابر ہمارے زمین میں تمہاری نالی کیوں بہ رہی ہے؟ نہیں لڑتا ہے۔ کسی کا باکڑا چھوٹا موٹا کہیں لگ جائے جلدی چھوڑتا ہے، وہ لڑنے مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جانا، چاہے قتل کتنے ہو جاتے ہیں، ڈھابلی نہیں ہٹنی چاہیے۔ دنیا اپنا حق جو ہے مر مٹ کر کے چھین لیتی ہے، تو حضرت علی تمہارے مشورے کے محتاج تھے؟ انہوں نے کیوں اپنا حق نہیں چھینا حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، حضرت عثمان غنی سے اپنا حق کیوں نہیں چھینا انہوں نے؟ مطلب یہ کہ حضرت علی یہ جانتے اور مانتے تھے خلافت ترتیب وار انہی کا حق ہے، میرا 4تھا نمبر ہے۔ اس لیے حضرت علی نے اس میں کبھی بھی ایک بھی سینٹینس ہمیں حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا ہے کہ حضرت علی نے کبھی لب کشائی کی ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی شہزادی ہے نا، خاتون جنت ہے، ساری عورتیں جن کے چادر نور میں چھپ کر کے جنت میں جانے کا حق رکھتی ہیں جو اہل ایمان ہوں گی، وہ سیدہ فاطمہ زہرا صدیق اکبر کی خدمت میں آئیں 19 حضور کے وصال کے بعد، اور یہ عرض کیا تھا باغ فدق ہمارا حق ہے، لہذا یہ باغیچہ ہمیں دے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی حدیث پیش فرمائی، نبی جو کچھ بھی پراپرٹی یا جو کچھ وراثت چھوڑتا ہے تو نبی کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے جیسے یہ حدیث سنی الٹے قدم واپس اپنے گھر میں آ گئی، سرکار کی حدیث آ گئی، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں۔ تو پوری دنیا کا رافضی اب تک باغ فدق کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کا رافضی اور شیعہ اب تک حضرت علی کو پہلا نمبر دلانے میں لگا۔ بیٹے وہ بھی انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے، اب یہ نمبر دلا کے تم کیا کرو گے؟ ہمیں 1400 سال گزر چکا، یہ سارا معاملہ ہوئے، تو اب نمبر دلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یا تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت علی معاذ اللہ اور ان کے شہزادے تقیہ کرتے تھے، مکاری کرتے تھے معاذ اللہ، کہ جا کر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے، ایسا کوئی پروف کسی کتاب میں نہیں ہے۔ خوشی خوشی یہ سارے کام انجام دیتے تھے۔ جب بھی اہم میٹنگ ہوتی تو حضرت مولا علی بلائے جاتے صدیق اکبر کے دور میں، جب بھی کوئی اہم میٹنگ ہوتی حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں تو مولا علی طلب کیے جاتے۔ اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ ایک عورت جس نے غلط کام کیا تھا، اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ تھا، مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر کی بارگاہ میں، آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، شادی شدہ تھی، پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے۔ حضرت علی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے حضور سے حدیث شریف سنی ہے، آقا فرماتے ہیں جرم اس عورت نے کیا ہے، اس کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا جب بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد جو مدت ہے اس کی ذمہ داری کی وہ نبھا لے، اس کے بعد عورت کو پتھر مار مار کے رجم کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک اور تباہ ہو گیا ہوتا۔ یہ فوری طور پہ حدیث حضرت مولا علی نے پیش کی جو اس وقت فطری طور پر حضرت عمر کے ذہن میں نہیں تھی،
اگر حضرت علی نے حدیث پیش نہ کی ہوتی تو حضرت عمر کے آدیش کی بنیاد پر اس عورت کو بھی پتھر مار کے مار ڈالا جاتا، اور جب اس کی ماں مرتی تو پیٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ بھی مر جاتا۔ تو ایک قتل تو اس کا ہوتا عورت کا جو جرم کی پاداش میں، اور ایک قتل اس بچے کا ہوتا جو اپنے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے مشورے دیے ہیں صحابہ کو، خلفاء کو، ان کی میٹنگ کا اہم حصہ ہوا کرتے تھے۔ تو خدا کے لیے سنیوں، ہم اس لیے آپ کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اسکول کالج پڑھنے جاتے ہیں نا ہمارے بچے بچیاں، تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو آج کی تاریخ میں جب سے چاند نکلا ہے تب سے کالے کالے کپڑے پہن کر کے کالے کالے دل بنائے ہوئے اور کالے کالے گھوم رہے ہیں پورے شہر میں، ایک دم کالے کالے۔ تو بڑے چاپٹر، بڑے چالو بیٹے ہوتے ہیں، یہ ایسی لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہمارے خود کے بندے جو ہوتے ہیں نہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، فائٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ان کا جواب دے سکتے ہیں، تو کنفیوز ہو جاتا یار بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابھی آتے آتے نماز عشاء پڑھ کے میں نکلا بڑی مسجد سے، جونی مسجد گلی میں مڑا تو ایک ہمارے نوجوان دوست ملے جو اکثر و بیشتر ہماری تقریر میں وہاں رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ میں نے بھائی صاحب کیا کنفیوز ہوا آپ کو؟ بولے وہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں نا، تو جو غیر مقلد لوگ ہیں وہ کبھی کبھی ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں تو ہم کو یہ ڈر لگتا ہے کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ بولے ایسا شبہہ لگتا ہے۔ ہم نے کہا اسی لیے اسلام کے متوالوں، بزرگوں نے، علماء نے، اہل علم نے منع کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بگاڑنے سے جو تمہیں اپنے دام تزویر میں گرفتار کر کے تم کو خود تمہارے مذہب کے بارے میں کنفیوز کر دیں اور اپنے جنگلی پن کا جو رنگ ہے وہ تم پر غالب کر دیں۔ اس لیے ان سے بچے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو کالج اور یونیورسٹیز میں پہنچنے کے بعد دوستی کی پینگے سوچ کر کے بڑھایا کرو۔ آقا فرماتے ہیں الناس علی دین خلیلہم، لوگ اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ تو اے دوستی کرنے والے، جب کسی سے دوستی کرنے کی تیری اچھا ہو تو یہ دیکھ لے کیسے سے دوستی کر رہا ہے۔ تو شرابی تو نہیں ہے، عیاش تو نہیں ہے، بے حیا اور بے غیرت تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، جوا سٹا کھیلنے والا تو نہیں ہے، بے دین تو نہیں ہے، وہابی دیوبندی تو نہیں ہے، قادیانی مرزائی تو نہیں ہے، مودودی شیطان تو نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھ لے، اس لیے کہ جس کے ساتھ تم دوستی کرو گے کل مرنے کے بعد اسی کی دوستی کے مذہب پہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو دوستی کرو تو عاشقان مصطفیٰ سے کرو، دوستی کرو تو اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں سے کرو، دوستی کرو تو ان سے کرو جن کی دوستی تمہیں برائیوں سے روکے، دوستی ان سے کرو جب تم کسی غلط راستے پہ قدم تمہارا اٹھے تمہارے پیر کو وہ پکڑ لے، ظالم اس طرف مت جا۔ ہماری دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تجھے اس گناہ کے ڈگر پہ نہیں جانے دیں گے۔ دوست وہ ہوتا ہے، ایسا بھی دوست کس کام کا جو خود بھی ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ ذہن نشین رکھنا ان اسکول کے بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری ہے۔ کسی سے لڑکیاں اگر لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں تو وہ دھیان دے لیں کہ کوئی بچی ایسی نہ ہو جو تبرہ والی ہو، جو اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے کا ڈھڈورا پیٹتی ہو اور نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہو۔ اور دوستو، جوانوں، بچوں، اگر تم کسی سے دوستی کرتے ہو تو دوستی کرنے سے پہلے یہ ٹٹول لینا جس سے تم دوستی کرنے جا رہے ہو نبی کا غدار تو نہیں ہے، اہل بیت کا دشمن تو نہیں ہے، دین مصطفیٰ سے منحرف تو نہیں ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے چہرے سے نقاب طہارت کھرچ کر کے پھینکنے والا تو نہیں ہے۔ یہ ٹٹول لو، اس کے بعد دوستی کے پینگے بڑھانا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کا پانی مدینہ کے لوگوں نے برسہ برس تک پیا، جن کا پانی، وہ عثمان جنہوں نے 2 بار پیسہ دے کے جنت خریدی۔ اس ٹرانزٹ کیمپ پہ اگر ایک مکان خریدنا ہو تو سر کا پسینہ پیر تک آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور بڑے ٹاور میں خریدنا ہو تو کتنے لوگ تو جی کر کے مر جائیں گے تو شاید نمبر آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جنت خریدنا معمولی بات ہے۔ جب مدینے صحابہ پہنچے تھے، حضور پہنچے تھے نا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں خریدا تھا یہودی سے۔ حضور نے کہا تھا، ہے کوئی جو کنواں خرید کر کے اللہ کے بندوں کے وقف کر دے؟ ہم اسے جنت کو دینے کا وعدہ کرتے ہیں اس کنویں کے بدلے میں۔ بات کشاں کشاں حضرت عثمان غنی تک پہنچی تو پہلے وہ گئے یہودی سے کنواں خرید کر کے پیسہ پیمنٹ کر کے آ گئے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا، تو حضور کیا یہ فرمان اب بھی ہے آپ کا؟ میرے نبی نے کہا ہاں بالکل ابھی بھی ہے۔ کہا حضور اگر کوئی بھی خرید کر کے اب بھی وقف کرے اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے، پانی پینے والوں کے لیے، تو کیا اسے جنت دینے کا اب بھی وعدہ ہے؟ میرے نبی نے کہا ہاں عثمان۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کی بنیاد پر حضرت عثمان کہ سرکار میں نے اس کنواں کو خرید لیا ہے، آپ کو گواہ بنا کہتا ہوں، مدینہ کے لوگوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے میں وہ کنواں وقف کرتا ہوں۔ میرے آقا بڑے خوش ہوئے اور فرمایا عثمان نے کنواں خرید کے جنت خرید لی ہے۔ پیسہ دے کر کے جنت خریدنے والے صحابہ میں سے اگر آپ ٹٹولنے لگ جائیں نا، جتنے صحابہ رہے ہیں ہم نے جت کی تاریخیں پڑھی ہیں، حضرت عثمان غنی کے علاوہ کوئی صحابی ہمیں ایسا نہ ملا جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ اس نے پیسہ دے کے جنت خریدے ہے۔ آقا فرماتے عثمان نے 2 بار پیسہ دے کے جنت خریدی، 2 بار۔ وہ عثمان غنی جب ان کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، بلوائیوں نے، مصر کے ظالموں نے، تو 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی پینے کے لیے نہیں پہنچ پایا تھا۔ آج اگر اپریل مئی جون کا روزہ ہمیں رکھنا پڑ جائے نا، کتنے ہمارے دوست احباب نوجوان موٹے موٹے 2-2 کنٹل کے کم بخت، ارے ہم کو بہت بھاری پڑتا ہے روزہ جی، ارے بڑے روزہ لگ جاتا ہے۔ میرے کو اب تک پتا نہیں چلتا یہ لگتا کدھر سے ہے، روزہ لگ جاتا ہے صاحب۔ کبھی کبھی تو شام ہوتے ہوتے یا مرغی کی خیریت نہیں، یا بکرے کی خیریت نہیں، یا گڈو کی اماں کی خیریت نہیں، ایسا لگتا ہے روزہ بیٹوں کو، ہے ایسا لگتا ہے۔ 40 دن حضرت عثمان کے کاشان اقدس میں پانی نہیں پہنچا ہے۔ جس نے پانی خرید کر کے، کنواں خرید کر کے پورے اہل مدینہ کو سیراب کیا ہو، اور برسہ برس تک مدینہ کا مسلمان نبی کا صحابی اور نبی کے تابعی اسی کنویں سے پانی پیتے رہے ہیں، اب بھی بیر عثمان موجود ہے مدینے میں، ان کے گھر میں پانی نہیں پہنچا ہے۔ شہید ہو جانے کے بعد جانتے ہو حضرت عثمان کے دروازے پر حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، حسن تم بھی جاؤ، حسین تم بھی جاؤ، خبردار دروازے سے کوئی بلوائی عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیٹے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا محبتیں ان کی تھیں آپس میں، انہیں خبر ہی نہیں بیٹوں کو۔ اور حیرت اس بات پر ہے، حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی ام کلثوم کی، جو فاطمہ زہرا کے شکم ناز سے تھی، وہ ام کلثوم کی شادی حضرت علی نے حضرت عثمان کے ساتھ کری۔ یہ خامخواہ بیٹے کالا کپڑا، کالا جبہ، کالا نقاب، کالا یہ لے گھوم رہے ہیں، کبھی عثمان غنی کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت عمر کی شان میں گستاخی۔ بیٹو پوچھ لو سیدہ فاطمہ زہرا سے، پوچھ لو مولا علی سے، انہوں نے تو اپنی شہزادی کی شادی حضرت عمر سے کری ہے، اور حضرت عمر سے حضرت ام کلثوم کے 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو، بے وقوف بناتے ہو دنیا کو۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازے پہ حسنین کھڑے ہیں ننگی تلوار لی ہوئی، کچھ اور صحابہ ان کے شہزادے کھڑے بھی ہیں، دروازے کی سائیڈ سے کوئی داخل نہیں ہو پایا۔ جب 40 دن ہونے کو ہو گئے، پانی نہیں گھر میں پہنچا، تو حضرت عثمان چھت کے اوپر گئے اور کھڑکی سے آواز دے کر کے پکارا، کیا تم میں علی ہیں؟ آواز آئی نہیں۔ کیا تم میں فلاں ہیں؟ آواز آئی نہیں۔ کیا تم میں فلاں ہے؟ آواز آئی نہیں۔ کہا جاؤ علی سے کہہ دو کہ عثمان کے گھر میں پانی نہیں ہے پینے کے لیے، علی کو بول دو گھر میں پانی پہنچا دے۔ یہ ان میں محبتیں تھیں آپس میں، اور یہ احمق لوگ پتہ نہیں کہاں سے دور کی کوڑی بیٹے اٹھا کے لاتے ہیں کہ جی وہ ان کا پہلا نمبر اور ان کا دوسرا نمبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں کے ذریعے سے پانی ان کے گھر میں پہنچوایا ہے۔ بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا، گھر میں گھس کر کے دوسرے کے چھت کے اوپر سے آنگن میں کودے اور اٹیک کیا، ان پر خنجر مارا، شہید کر دیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پورا قرآن خون سے رنگین ہو گیا۔ حالانکہ وہ موقع تھا، لوگوں نے مشورہ دیا آپ مکہ چلے جائیں، بہت سارے لوگ آپ کی حمایت میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ دمشق چلے جائیے، حضرت امیر معاویہ وہاں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ کہا یہ بھی ہم سے نہیں، کہا آپ مدینے کے مسلمانوں کو آرڈر دیجئے تاکہ ہم انہیں مار کاٹ کے بھگائیں شہر رسول سے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ شہر رسول سے باہر جا کے مجھے کہیں موت آئے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں نبی کا شہر چھوڑ کے جاؤں۔ اگر میری موت مقدر ہے تو میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں رب نے لکھا ہے میری موت، مجھے وہیں آ کر کے مرنا ہے، اور میں شہر رسول چھوڑ کے کہیں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ نبی کے شہر سے پیار تھا حضرت عثمان غنی کو۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مصطفیٰ کے شہر میں لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دوں تاکہ ہمارے نبی کے شہر میں خون ریزی ہو اور مسلمانوں کے بھی خون بہے، یہ عثمان نہیں چاہتا۔ میں شہید ہونا گوارا کر سکتا ہوں، مگر شہر رسول کی حرمت و تقدیس پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آج تو لوگ تلاش میں رہتے ہیں کیسے لڑنے کا موقع ملے۔ ابھی بڑی مسجد کے سامنے دے پٹکم پٹکا چالو تھا، ہاں دے مار کٹائی، اور سب اسی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چھڑاتا بھی نہیں، ماں دے پٹکم پٹکا، راستہ جام۔ کتنے انٹرسٹڈ لوگ ہیں، کتنی فرصت ہے، گاڑیاں روک روک کر کے راستہ جام کر کے بڑے خوش ہو کے دیکھا اچھا ہوا پھر رہا ہے، کم وقت کہیں کا۔ کیا دماغ آ گیا لوگوں کو یار، تھوڑا صبر بھی نہیں ہوتا انسان کو۔ کسی نے تو بات آپ کو کہہ بھی دی ہے اور آپ خاموش رہ گئے۔ حدیث شریف کا مفہوم سنیے، اگر آپ کو کسی مسلمان نے گالی دی ہے اور آپ خاموش رہیں، نبی فرماتے ہیں تمہاری طرف سے اللہ کا فرشتہ اسے جواب دیتا ہے۔ لیکن کس کو برداشت ہے؟ وہ 4 ہاتھ آگے تو ہم 10 ہاتھ آگے، اور پھر بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ کوئی قبرستان بھی پہنچ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جدھر زیادہ آ گئے پہلوان لوگ تو کمزور کو کوٹ کاٹ کے رکھ دیا، چلیے اسپتال میں بھگتان کرتے رہیے بیٹے ہاتھ پیر توڑوا کر کے۔ تو 2-4 بات برداشت کر لینے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے۔ جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، لڑائی اچھی بات نہیں ہے، گالی گلوچ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں حضور نے فرمایا جب رمضان شریف کے مہینے میں تمہیں کچھ کہے، کوئی گالی دے تو تم کہہ دو یار میرا روزہ ہے، اپنی انگلی کو اپنے منہ پہ رکھو، کہا میرا روزہ یار میں تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ مومن کو گالی دینا کفر ہے، سب المومن کفر، آقا فرماتے ہیں مومن کو گالی دینا کفر ہے۔ مومن کی تباہی کا پلان بنانا جرم عظیم ہے۔ مومن کے کاروبار کو برباد کرنے کے لیے پلاننگ ترتیب دینا بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن آج ہماری مسلم کمیونٹی تقریباً اسی بلا میں گرفتار ہے۔ کوئی کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ چل رہا تو کیوں چل رہا ہے، کسی کا مکان بن چکا ہے تو کیوں بن چکا ہے، کسی کا بزنس فارم میں تو کیوں ہے، اس کام میں لگے ہیں۔
اور کچھ لگے ہوئے ہیں کہ ایسا کچھ پلیتا ولیتا گاڑ گوڑ کر کے دھسا دیا، اس کا دھندا پانی چوپٹ کر دو۔ جو محنت تم کسی کی بربادی کے لیے کرنا چاہتے ہو، یاد رکھنا اللہ کسی کو برباد نہ کرنا چاہے تو کسی کا باپ اس کا رونگٹا ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تمہاری ایکٹیویٹیز، جو محنتیں تمہاری کسی کی بربادی کے لیے صرف ہوتی نا، کاش اپنی تربیت کے لیے، اپنی تعمیر پر، خود کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ساری محنت کرو تو شاید اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے، تمہارے بگڑے ہوئے حالات سدھر جائیں۔ تم خود کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دے گئے، وہ عثمان غنی جنہوں نے 12 سال دین مصطفیٰ کی خدمت کی اور ان تمامی ملکوں میں اسلام کی سرحدوں کو پھیلا دیا جو اب تک نہیں پھیلی تھی۔ اس عثمان غنی کو کئی دن تک دفن کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور جب دفن کیا گیا عثمان غنی کو تو شاید 17 آدمی تھے اس امیر المومنین کے جنازے میں۔ پھر حضرت علی نے ان کی شہادت کے بعد بیعت کرنی شروع کی، اور جب انہوں نے حالات دیکھے مدینے کے کہ کافی تشویشناک ہیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مدینہ طیبہ سے دارالحکومت کو منتقل کر کے کوفہ پہنچا دیا، بیوی بچوں کے ساتھ ادھر چلے گئے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، حسنی حسینی سادات کا رتبہ الگ ہوتا ہے، علوی سادات کا رتبہ الگ ہے۔ نبی کی نسل علی سے نہیں، نبی کی نسل حسنین سے چلی ہے۔ اٹھا کے دیکھ لی سرکار کی حدیث، آقا فرماتے ہیں میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ دنیا کا دستور یہ ہے نسلیں باپ سے چلتی ہیں، مگر میں تنہا محمد اللہ کا پیغمبر وہ ہوں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نسل علی سے چلے گی۔ اس لیے حسنی سادات، حسینی سادات بہت کم ہیں ماشاءاللہ، لیکن علوی سادات بہت ہیں۔ حضرت علی نے فاطمہ زہرا کے انتقال فرمانے کے بعد اور بھی شادیاں کری تھیں، تو ان سے کئی شہزادگان آپ کے رہے ہیں، وہ سادات الگ ہیں۔ وہ سارے سادات حسنی حسینی سادات کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے، ان کا رتبہ الگ ہے، ان کے درجے الگ ہیں۔ نسل مصطفیٰ ان سے چلی ہے جو حسنی سادات ہیں اور حسینی سادات ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 6 بچے تھے، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، زینب، ام کلثوم، رقیہ۔ ایک بچی چھوٹی والی اور ایک بچہ چھوٹا والا، یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر یہ 4 ہی اخیر تک تھے جن کی شادیاں وغیرہ ہوئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے، جو نبی یہ فرما دے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، آقا فرماتے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بڑی محبت سے حضور نے اپنے بچوں کی پرورش کری تھی، بہت محبت سے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکم ناز سے تھیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے تھے، اور حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ زیادہ دن وہ سرکار کی وصال کے بعد زندہ بھی نہیں رہی تھیں، کیونکہ حضور نے ایک بار فرمایا حضرت فاطمہ سے، فاطمہ ایسا لگتا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرا انتقال کا وقت آ گیا۔ تو فاطمہ زہرا رونے لگی تھی۔ پھر حضور نے فاطمہ زہرا کے کان میں کہا بیٹی سب سے پہلے میرے گھر میں سے میرے بعد مجھ سے ملاقات تو کرے گی، یعنی تیرا انتقال ہوگا،
تو اس کو سننے کے بعد ان کے چہرے پہ خوشی آ گئی تھی، اور پھر وہی ہوا، حضور کے وصال کے 6 مہینے کے اندر اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ نے صاف ستھرا بنایا ہے، پاک صاف۔ حضرت فاطمہ زہرا کو بتول بھی کہا جاتا ہے، زندگی میں کبھی بھی ان کو ناپاکی کے دن نہیں آئے، نہ حیض کے نہ نفاس کے۔ بچے 6 پیدا ہوئے مگر خون کے قطرے نہیں آئے، اس لیے کہ رب نے ان کو طیب و طاہر کیا ہے نا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت مصطفیٰ کو بہت بالکل صاف ستھرا اللہ نے کیا ہے، اور جب خامہ قدرت، دست قدرت کسی کی دستگیری کرنے لگ جائے تو پھر وہاں کوئی کمی نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ غربت کے دن گزارے ہیں، بڑی غریبی رہتی تھی، یہ غریبی خود کی طرف سے غریبی ایکسپٹ کی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مطلب لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے اللہ کے مطلب چاہنے والے یا اللہ ان سے بہت محبت کرتا تھا تو پھر 2 مہینہ گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا تھا۔ یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا کہ اے دنیا کی عورتوں، اگر تمہارے گھروں میں تمہارے شوہروں کی اتنی آمدنی نہیں ہے اور کبھی فاقہ کشی کی نوبت آ جائے نا، تو جیسے ہم نبی کے گھر کے لوگوں نے 2 مہینہ گھر میں چولہا نہ جلنے کی بنیاد پر بھی ہم نے شکوے کا لفظ زبان پر کبھی نہیں لایا ہے اور صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری ہے، رہتی دنیا تک امت کی ماں بہنوں کو یہ میسج نبی کے گھر والی عورتوں نے دیا ہے، بچیوں نے دیا ہے، تم بھی اسی پاکیزہ کردار کی حاملہ بن جانا اور اسی نقش قدم پر چلنا، تاکہ تمہارے گھر کے اندر چین و سکون، امن و شانتی کی باد بہاری چلتی رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ خود قبول کیا تھا غریبی۔ میرے نبی فرماتے ہیں نا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی دے، اللہ مجھے مسکینوں جیسی موت دے، مسکینوں ساتھ میرا حشر فرما۔ یہ نبی دعا مانگتے تھے، ایک ٹائم کھاتے تھے، ایک ٹائم بھوکے رہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا بھی یہی حال تھا۔ حضور نے کبھی کبھی کھانا منگایا گھروں سے اپنے کی، کوئی فقیر آ گیا، درویش آ گیا، بھوکا آ گیا، تو کئی گھروں سے جواب ملتا تھا، بس اللہ کا نام ہے اور کچھ نہیں گھر میں ہے۔ نبی کی 11 بیویوں میں سے غربت کے عالم میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے شکایت نہیں کری، اور کبھی بھی ہم نے کوئی ایک بھی روایت نہیں پڑھی کہ کوئی بیوی ناراض ہو کر کے کہ ہمارا شوہر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گھر میں کھانے ہی کے لیے نہیں ہے تو میں اپنے میکے روٹ کے جاتی ہوں۔ جب بھی ہوتا نا، ابھی حالات کیا ہیں، جب سے موبائل کی اماں چل گئی نا، دادی اماں، نانی اماں، ہے پہلے بہت دور اپنے لڑکیوں کی شادیاں لوگ کرتے تھے کہ اگر گھر میں سسرال میں کچھ ٹن پن ہو نا، تو جب تک میکے خبر پہنچے تب تک معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ مگر اب ہے یہ روٹی بنا رہی ہیں، ہاں ارے امی، ارے روٹی بنا رہی ہے، دیکھیے نا کیسے بنا رہی ہوں۔ 1 منٹ کی، ایک سیکنڈ کی ساری باتیں، کچن سے، باتھ روم سے، بیڈ روم سے، دروازے، ساری سپلائی ہو رہی۔ اماں جی دیکھ رہی ہیں، بھابھی جی دیکھ رہی ہیں، بھیا بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا بھی انبن معاملہ ہوا نا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، چل اٹھا کے آجا بوریا بستر، ہم دیکھ لیں گے۔ او بے شرم ذہنیت کے لوگوں، اپنی بچیوں کو اس طرح جنگلی پن کا سبق مت پڑھاؤ، انہیں خاتون جنت کے کردار کا سبق پڑھاؤ، انہیں نبی کی ازواج مطہرات کے پاکیزہ کردار کا سبق پڑھاؤ۔ اگر دن بھر نہیں 2 مہینہ بھی بھوکا رہنا پڑے، شوہر کا گھر چھوڑ کے میکے کے رستے پہ قدم مت رکھنا، اس لیے کہ آج تمہارا باپ زندہ ہے نا، تمہاری ماں زندہ ہے،
تب تک تو تمہاری خیریت ہے، اور جب باپ کے قبا مزمحل ہو جائیں گے تو بھابیاں جانتے ہو ہم نے دیکھا ہے انجام۔ روز روز مت جایا کرو میکے بھی، اور روز روز دوستوں سے ملاقات بھی مت کرو، دیر سے ملاقات کرو گے تو عزت رہے گی۔ کوئی لڑکی اپنے سسرال سے 6 مہینے کے بعد میکے جاتی ہے نا، ماشاءاللہ کیا وقت، آج بکرا کھانا چاہیے، آج قورمہ بننا چاہیے، آج تو یہ بننا چاہیے، آج یہ مہمان نوازی ہے۔ اور جو روز ہی پہنچی رہے، مرد کمینی کہیں کی، روز آ کے پڑی رہتی ہے، یا چٹنی روٹی کھا لے، غلط تو نہیں کہتا، حالات یہ۔ اس لیے کبھی اگر سسرال میں کوئی انبن ہو تو ماں باپ کی، بھائیوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ان کو وہیں رکھو، اپنے حالات تم خود ڈیل کرو۔ ہمارے گھر میں ناراضگی کی بنیاد پہ پلٹ کے مت آنا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، خوشیوں کا ماحول ہو، آؤ رہو، کھاؤ پیو اور پھر شان چلے جاؤ، ناراض ہو کے سسرال سے مت آنا۔ چونکہ ہم پورے ملک میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جو آ کر کے اپنی بپتا روتے ہیں بیٹھ کر کے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے اتنی باتیں یہ لاتا کدھر سے مولوی ہے۔ آپ جیسے دوستوں نے ہمیں بڑی محبت سے اپنے یہ سب کردار بتائے ہیں کہ اس طرح حالات ہمارے ہیں، سمجھ رہے ہو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ایک خاتون کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، 2-3 بچے تھے اس کے، اور اپنے شوہر سے روز جھگڑا کرتی، میرا یہ نہیں لائے، میرا وہ نہیں لائے۔ بیچارہ مزدوری کرنے والا آدمی، کبھی پیٹھ پہ بورا لاد کر چلنے والا، کبھی ہاتھ گاڑی کھینچنے والا، دن بھر پسینے میں شرابور۔ روز شام کو آتا، مزدوری تھوڑی ہوتی تھی تو پھر غصہ کرتی اپنے شوہر پر۔ اس کے شوہر کا نام اکبر علی تھا۔ تو کئی دن لڑ کر کے اتنا جھگڑا کر لیتی، اس کو خود کو کھانا نہیں دیتی، بیچارہ جا کر کے سوکھی روٹی نکال کر کے جو 1-8 دن کی پہلے پڑی رہتی تھی، کبھی چٹنی سے، کبھی نمک سے، کبھی پیاز سے کھا لیتا تھا۔ اس نے کہا ہم کو موبائل چاہیے، موبائل، وہ بڑکا والا، آئی فون چاہیے، آئی فون۔ اچھا اب کوئی ایپل بھی چل گیا ہے، بڑے مہنگے مہنگے موبائل ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو یہ جیب میں نہیں رہتا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں جب گھر سے کدھر بھی دیکھنا، کدھر بھی آہا یہ ایسے ہاتھ میں یوں ہلاتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کے پاس ایپل کی اماں ہیں، اور ایسا پھک 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 جیسے کوئی کتا بلی نہیں بھونکتے، ایسے جہاں تک جائیں گی بک بک۔ اللہ جانے ان کی زبان تھکتی نہیں ہے۔ جب تک ضرورت ہے، کام ہے، ٹھیک ہے، اس کا یوز کیا جائے، ہر دم استعمال کرنا یہ جنگلی پر نہیں تو اور کیا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے سے لڑ بھی جائیں گی، یعنی یوں کہ جب اسی میں بزی ہے کوئی نا، کچھ تو ایسے دیکھتے ہوئے چلتی ہیں، تو چاہے بھینس لڑ جائے، چاہے گدھا لڑ جائے سامنے، یہ جنون ہے جنون۔ تو وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی تھی مجھے بڑکا والا موبائل چاہیے، بڑکا والا۔ بیچارہ ایک لیٹر لکھا اس نے، اور اپنے تکیہ کے نیچے کہ بیگم ابھی اللہ نے کشادگی نہیں عطا فرمائی ہے، کوشش میں کر رہا ہوں، جب پیسہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں لا کر کے تمہیں موبائل دے دوں گا۔ مگر وہ کہاں سننے والی تھی، وہ اپنا رکھ کر کے تکیہ کے نیچے چلا جاتا۔ کبھی وہ گھاس بھی نہیں ڈالتی بیگم صاحبہ، نہ کھانا پوچھتی، نہ کبھی ہاتھ پیر دباتی، نہ کبھی پانی لا کے دیتی۔ کیا کیا عورتیں یار ہیں۔ تو ایک دن بہت غصے میں تھی وہ، کیا کہتی ہے، اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ سنو اچھی بچوں، پیارے پیارے بچوں سنو، اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اتفاق دیکھیے، کبھی کبھی زبان سے جو باتیں نکلتی نا فوراً قبول ہو جاتی۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خاندان والوں کو، یا کسی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیوی کو ایسی بد دعائیں کبھی مت دیا کرو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے۔ کچھ ایسا ہی وقت تھا، اس بیگم نے کہا
اللہ کرے تو گھر لوٹ کے نہ آئے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تیرا۔ بیچارہ موٹر سائیکل لے کے چلا، شاید 1-2 کلومیٹر چلا ہوگا اور واقعی میں اس سے ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا ہو۔ اب خبر پھیلی پورے محلے میں، کشاں کشاں گھر میں خبر آئی، ارے یار وہ اکبر ہے نہیں، اکبر بیچارہ بڑا غریب آدمی، محنتی آدمی، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مزدوری کرتا ہے اور حلال روزی کی کوشش میں لگا ہی رہتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ جب محترمہ کو خبر پہنچی کہ میرا ہی اکبر مرا ہے، آہا، تو آپ پوچھو مات، روتی پھوتی پہنچی وہاں، ارے اکبر چلا واپس چلا۔ اب کیا کھاک واپس آئے گا اکبر؟ وہ تو گیا جہاں جانا تھا۔ بڑی رو رہی، اکبر واپس آ جا، ارے میرے اکبر بابا، مجھے میرے موبائل نہیں چاہیے، مجھے آئی فون نہیں چاہیے۔ اب گھنٹہ بجاؤ بیٹھ گھر میں۔ پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پورے محلے میں ایسی عورتیں لوگ نشانے پہ رکھتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے، بدماشیوں کے لیے، لوگ کے ٹارچر کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے گھر میں برتن مانجو، اس کے گھر میں جاؤ، اس کے گھر میں جاؤ، وہاں جھاڑو لگاؤ، وہاں پوچھا لگاؤ، 200-500 روپے یہاں سے 2-5۔ یہ ٹھیک ہے کیا؟ شوہر کی کمائی ہوئی روزی عزت سے گھر میں رہ کے چٹنی روٹی، سوکھی روٹی اس بہترین ہوٹل میں اور کیا نام ہے فلیٹ میں پوچھا لگا کر کے 500-1000 روپیہ کمانے سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ اس لیے جو عورتیں، جو بچیاں، جو بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں، میں خصوصیت کے ساتھ انہیں یہ تاکید کرنا چاہوں گا، خبردار، ہر ماں اپنی اولاد، اپنے بچیوں کو یہ سبق سکھائے، سسرال جانے کے بعد تیری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ ایڈجسٹمنٹ کر کے رہنا یہ سیکھو، کبھی 19 کبھی 20۔ زندگی کا کھیل یہی ہے، ہمیشہ ایک جیسی دنیا نہیں رہتی ہے، اتار چڑھاؤ کا نام دنیا ہے۔ ہمیشہ دھندا فارم میں نہیں رہتا ہے، کبھی دھندا لاس میں جاتا ہے، کبھی برابر پہ چھوٹ جاتا ہے، کبھی تھوڑی ٹھیک ٹھاک کمائی ہو جاتی ہے۔ آدمی وہ ٹھیک ہے، عورت وہ بہتر ہے جو آئی ہوئی کمائی کو اعتدال کے راستے پہ خرچ کرے، نہ زیادہ ہائی فائی نہ کلاشی، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار کر کے یہ خبر پڑوس تک نہ جائے کہ گھر میں پکا کیا ہمارے ہے۔ اسے شرافت کہتے ہیں، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اس طرح کردار اپنانے والی عورتیں بڑی با کمال ہوا کرتی ہیں، جو اپنے بکھرے ہوئے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہیں، سجو کر رکھتی ہیں اور ایسے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہیں۔ کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا ہونے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی شہزادی ہیں نا۔ اچھا ادھر علیل ہیں، تھوڑا چندہ وغیرہ دے دیا کیجیے، یہ سب منڈپ منڈپ بڑا خرچہ ورچہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، تو لائٹ کا، منڈپ کا، وہ وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ تھوڑا دھیان دیا کیجیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ہمت کر کے آئی تھی نا حضور کی بارگاہ میں ایک بار، اور عرض کیا تھا، کیونکہ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ کئی کنیزیں آئی ہوئی ہیں حضور کی بارگاہ میں، کئی غلام آئے ہوئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم چکی پیستی ہو تو تمہارے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، اور پانی بھر کے لاتی ہو تو بھی گھٹے پڑ جاتے ہیں، نیلا پڑ جاتا ہے ہاتھ۔ فاطمہ چل کر کے ایک مزدور مانگ لاتے ہیں حضور سے، ایک کنیز مانگ لاؤ حضور سے تو تمہارے ہاتھ بٹا لے گی وہ، اور گھر کا کام ٹھیک ٹھاک چل جائے گا۔ ہمت کر کے دونوں آئے حضور کی خدمت میں، بیٹھے آ کر کے، لیکن زبان پر سوال نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی فاطمہ زہرا کو دیکھے، فاطمہ حضرت علی کو دیکھے، غیب دا پیغمبر نے ان کی کشمکش کو بھانپ لیا، فرماتے ہیں بیٹی کیسے آنا ہوا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہیں سیدہ فاطمہ زہرا، عرض کرتی ہیں ابا حضور یہ علی جو ہے کچھ، تو حضرت علی نے کہا کہ آقا ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کچھ کنیزیں، کچھ غلام آئے ہیں، تو فاطمہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں،
اور پانی بھر کر لاتی ہیں، نشان پڑ جاتا ہے، چکی پیستی ہیں تو ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں، ایک کنیز سرکار دے دیں تاکہ گھر کا کام تھوڑا آسان ہو جائے۔ جواب سنیے آقا کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ، علی، ابھی بدر کے شہیدوں کے یتیم بچوں کا حق باقی ہے، جب تک ان کا حق ہم دے نہیں لیں گے تب تک تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک چیئرمین بن جائے نا، پارشد بن جائے، پردھان جی بن جائے نا، ایک پردھانی لڑنے کے لیے بمبئی سے ٹرین میں بوگیاں بک کرواتا ہے، اپنے گاؤں کے سارے داتاؤں کو بلاتا ہے، پر ڈے کا خرچہ دے گا وہ، مرغا بریانی خوب ٹھونس کے کھاؤ، گاڑی میں ایسی میں تیسی میں جاؤ، روز کا خرچہ، اس کے علاوہ روز جو تم کماتے تھے وہ بھی دے گا، جتنے دن وہاں رہو گے سارا خرچہ دے گا، ووٹ ڈال کے ہمیں جتا کے آؤ۔ یہ 55-10 لاکھ جو خرچ کرتے ہیں، 20-20 لاکھ پردھان لوگ، ان کے باپ نے کوئی قبر میں پیڑ لگایا پیسے کا؟ یہ پھر تمہیں سے اصولتے ہیں، ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر، فنسٹر، یہ جو کروڑوں پہ کھیلتے ہیں، جو ہے خرچ کرتے ہیں نا الیکشن لڑنے پہ، کہاں سے یہ اصولتے ہیں؟ دیش کھا گئے نیتا لوگ کھا گئے، اسی لیے ہمارے دیش میں اچھے دن آ گئے۔ تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں، لوگ لے کے جاتے ہیں، جو ایک بار پردھان جی بن جائے نا، کیا بات ہے، 3-4 نسلیں تو آرام سے کھائیں گی، اتنا لوٹ کے رکھ لیتا بیٹا پردھان۔ اور ایم ایل اے بن جائے تو کہنے ہی کیا ہے۔ آئی ایس آئی پی ایس افسر بننے کے لیے بڑی ٹف زندگی ہوتی، بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہمارے اتنی محنت کرتے ہیں، بیچارے بڑی مشکل سے پاس ہوتے ہیں، پھر کہیں ان کو نوکری ملتی ہے دھکے کھا کر کے۔ منسٹر بننے کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے، انگوٹھا ٹیک رہی ہے پھر بھی منسٹر ہے، جاہل رہی ہے پھر بھی ایم پی ہے، جاہل رہی ہے پھر بھی ایم ایل اے ہیں، مکھیہ منتری بھی۔ لالو صاحب کی آپ نے انگلش سنی کہ نہیں سنی؟ یوٹیوب پر ہے، سن لیجئے گا۔ جب وہ پارلیمنٹ میں بولتے تھے نا انگریزی، اگر اس کے 5 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ انگلش کا، مطلب ٹانگ انگریزی کی ہوتی تھی، ہاتھ ہندی کا ہوتا تھا، اور جو ہے سر اس کا پوربی کا ہوتا تھا، اور اس کی دم جو ہوتی تھی وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، ایسا کاٹ پیٹ کر کے پٹک کر کے انگریزی بولتے تھے کہ پورا پارلیمنٹ میں صرف لوگ ٹھاکا ہی لگاتے تھے۔ وہ ایک نہیں، ایسے ہزاروں ہے بیٹھے ہندوستان ہمارا بڑا پیارا دیش ہمارا ہے، کیا بات ہے، ایسے لوگ دیش چلاتے ہیں جو ان پڑھ اور جاہل اور گنوار ہوتے ہیں۔ بیچارے آئی ایس آئی پی ایس پڑھنے والے بچے کتنی مشکل سے پڑھتے ہیں، یہ کمپٹیشن کیسے فائٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھئے نا۔ تو جو لوگ ایک بار ایم ایل اے بن جائیں نا، نسلیں کھاتی ہیں نسلیں۔ لیکن میرا نبی کونین کا تاجدار ہے، جنت کا مالک ہے، اور فاطمہ زہرا ایک کنیز مانگنے آئی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بدر کے شہداء کے یتیم بچوں کا اب تک انتظام نہ، پہلے انہیں دیں گے، بچے گا تب دیکھیں گے فاطمہ تیرا معاملہ۔ کہا بیٹی گھر چلی جا، زیادہ بھوک لگا کرے تو تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گئی تھی کیا مانگنے کے لیے، تسبیح حضور نے اور پکڑا دی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ دینا۔ بیٹی یہ اللہ اللہ کرتی رہے نا، اللہ تیرا کام بنا دے گا، مشکل آسان کر دے گا۔ یہ تھی زندگی سیدہ فاطمہ زہرا کی، کتنی غربت کے زمانے اور پیریڈ میں اپنے شہزادوں کی ان نے پرورش کری ہوگی۔ ہم کبھی سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں نا، ہمارے آئیڈیل کوئی ناچنے والے نچنیے اور گویے نہیں ہیں، ویشیا نہیں ہیں، ناچنے والی رقاصائیں نہیں، ہماری آئیڈیل خاتون جنت ہیں۔ عورتوں کے لیے خاتون جنت کی ماں سیدہ خدیجہ ہیں، اماں عائشہ ہیں۔ جوانوں کا آئیڈیل حسن مجتبیٰ، حسین ابن علی، مولا علی، صحابہ کرام، تابعین، بزرگ، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ جب سے ہم نے نچنیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو ہر ماں اپنے بیٹی کو نچنیا ہی بنانا چاہتی، اللہ ماشاءاللہ۔
اور ہر باپ اپنے بیٹے کو نچنیا بنانا چاہتا. کئی دوستوں کے گھر پہ جانا ہوا, حضرت قسم خدا کی میرا گڈو نا, 12 گانے اسے زبانی یاد ہیں, 12 گانے زبانی یاد ہیں. اور میری جو کنیز فاطمہ ہے نا, اتنا پیارا ڈانس کرتی ہے, قسم خدا کے ساتھ. یہ جنگلی لوگ مجھ سے بولتے ہیں ڈانس کرتی ہے. ماؤں کے سامنے بچیاں ڈانس کرتی, باپوں کے سامنے بچیاں ڈانس کرتی, بھائیوں کے سامنے بہنیں ڈانس کرتی ہیں. ہماری حیا کہاں مر گئی ہے یار؟ کوئی ہے مطلب تقریر و جلسے کا؟ اگر ہم سکچم نہیں ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تو پھر کائے کا یہ ٹینٹ پھینٹ لگایا جاتا ہے یار؟ کیوں علماء بلائے جاتے ہیں؟ ہمارا بھی بس چلے, ہم بھی آپ کو خوش کر کے چلے جائیں, چلائیں اتنا کود کود کے تقریر کریں نا, یہ میں کو اٹھا کے پھینک دیں گے ہم. لیکن ہم نے ایسی تقریریں کرنی نہیں سیکھی ہیں. جو دل پہ گزرتی ہے, جو دیکھتا ہوں, جو پڑھتا ہوں, جو سمجھتا ہوں, کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں, میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں. ہمیں شوگر کے پیشنٹ کو تھمس اپ پلانا نہیں آتا ہے, ہمیں کولیسٹرول کے مریضوں کو چربی کی بوٹی کھلانا نہیں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اینٹی بائیوٹک دوا دینا نہیں جانتے, سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. مریض کا ٹیبلٹ سے ٹھیک ہوتا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ورنہ چیر پھاڑ کر کے کام ٹھیک تھا, یہ مرض کو ہی نکال دو بھائی صاحب. حالانکہ بہت سارے لوگ ہم سے ناراض بھی رہتے ہیں, یار مولانا بہت کڑی کڑی بات کرتا ہے, ایک دم جو ہے بہت سخت بولتا ہے. آپ اگر نرم بات پہ راضی ہو جاؤ تو ہم سخت بات بولنا چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے سخت بات بولنا. آپ نرمی سے ٹھیک ہو جائیے, کیا دقت آتی ہے؟ ہم حسینی کتنے ہیں دنیا میں, پھر بھی مسجدیں ہماری خالی ہیں. کائے کہ حسینی ہم جھوٹے جھوٹے. اگر سچے حسینی ہو تو تمہاری مسجدیں تمہارے سجدوں کے لیے تڑپنی نہیں چاہیے. تم سچے عاشق ہو اگر اہل بیت مصطفیٰ کے, تمہاری نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے. نبی کے گھر والوں سے اگر پیار ہے نا تو ان کے کردار سے چہرہ پھرنا نہیں چاہیے ہمارا. اگر ہم اس کے اپوزٹ ہیں کردار اہل بیت سے, ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. نہ حسین سے محبت کرتے ہیں, نہ شہداء سے محبت کرتے ہیں, نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ایک نمبر جھوٹے ہیں ہم اور آپ محبت کے دعوے میں. خدا نے یوں ہی ان کی تقدیس کی قسمیں نہیں بیان فرمائی ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کریم نے او نبی کے گھر والوں تم کو بہت پاک صاف ستھرا بنا دیا ہے. یہ پاکیزہ کردار رہا ہے ان کا. پڑھیے ان کو, نچنیوں کو مت پڑھیں, کردار ان کا پڑھیں جنہوں نے ہمارے سروں پہ احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, جنہوں نے خون جگر دیا ہے اسلام کو, جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قربان کیا اسلام کی تقدیس اور تحفظ کے لیے. پڑھیے ان کو, کس طرح سے کربلا میں گئے تھے لوگ گھر بار چھوڑ کر کے, بدر کے میدان میں, احد میں, غزوہ خندق میں, غزوہ بنی مستلق میں, غزوہ تبوک میں. کیا کردار تھا صحابہ کا, بھوکے تڑپتے ہوئے, لڑنے کے لیے جنگ کے لیے سامان نہیں مگر کود پڑے جنگ میں مصطفیٰ کا دامن کرم پکڑ کے اللہ کا نام لے کر کے. تو رب نے ایک ایک نہیں 1.5-2 لاکھ کے اوپر 500 صحابہ کو فتح یاب کیا ہے, کامیاب کیا ہے. اسرائیل سے جانتے ہو مسلمان, عرب دنیا کا 10 کروڑ مسلمان 25 لاکھ یہودیوں سے ہار گیا. ڈوب مرے مسلمان 25 لاکھ یہودی سے.
مصر نے سرنڈر ہو کر کہا تھا کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، تمہارے معاہدوں پر تم جو شرطیں رکھو گے ان شرطوں کو ہم مانتے ہیں۔ سرنڈر ہوئے۔ 10 کروڑ کا مسلمان تھا عرب دنیا کا، 25 لاکھ یہودی تھے۔ تم نے بدر نہیں پڑھا تھا؟ 313 تھے اور 1000 سامنے تھے۔ احد نہیں پڑھا؟ خندق نہیں پڑھا؟ کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، نظروں میں کہ دین کی حیا تھی، دامن تھا مصطفیٰ کریم کا ان کے ہاتھوں میں، قدم ان کے کبھی لڑکھڑاتے نہیں تھے، اللہ انہیں کامیابی دیتا تھا۔ بقیہ انشاءاللہ کل اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابینا تمام ہے۔ کھڑے ہو جائیں۔